اور اس میں یہاں پہ ہم اگر رانگ نمبرز کو ڈسکس کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی شاید کوشش بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے دل تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اور ہر دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو ڈھونڈے، لیکن درمیان میں جو رانگ نمبرز آ جاتے ہیں، جو وسیلے ہم تلاش کرتے ہیں، جو سہارے تلاش کرتے ہیں، ہم کسی پیر بابا پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی موٹیویشنل اسپیکر پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر اور وہ چٹکی بجائے اور ہمارا کام جو ہے وہ حل ہو جائے، تو یہ جو سہارے ہیں یہ کتنا ہمارا ایمان کمزور کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ سہارے ایمان کا حصہ ہیں کہیں نہ کہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم، میرے اللہ نے کیا فرمایا کہ جس نے میرا ذکر بلند کیا میں اس کا ذکر بلند کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب ایک صاحب ہے، ہم لیتے ہیں بابا بلے شاہ کو، ہم لیتے ہیں برہمان بابا کو، ہم لیتے ہیں کھڑی شریف میاں محمد بخش صاحب کو، ہم داتا عثمان جوہری صاحب کو لیتے ہیں. اب ہم میں اور ان میں فرق کیا تھا؟ انہوں نے اپنا نفس، اپنی سوچ، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تو ذکر بلند ہو گیا اللہ کا. اب اللہ تعالیٰ وہاں پہ کوئی جن تو نہیں بھیجے گا دکھانے کے لیے دنیا کو. اب وہ اللہ وہاں پہ ان کے پاس صرف فرشتہ تو نہیں بھیجے گا، انسان جائیں گے تو ذکر بلند ہوگا. تو جو لوگ سلام کرنے یا فاتحہ پڑھنے ان کے پاس جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس عہد یا اس وعدے کی تکمیل کر دے جو اللہ نے اس بندے کے ساتھ کیا کہ فاذکرونی، میرا ذکر بلند کرو گے. تو وہ آپ بیسیکلی اس بندے کے لیے، اس پیر کے لیے نہیں جا رہے، آپ اللہ تعالیٰ کے اس عہد کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کا حصہ، اس لیگیسی کا جو آپ دربار جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اگر وہاں پہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا، کرتا تو میرا اللہ ہے، ان کی مرکز تجلیات ہے نا، وہاں پہ دعائیں قبول نہیں کرے گا تو کون جائے گا؟ میں جاؤں گا. نظر نیاز کون دے گا؟ وہاں پہ غریبوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ کرتا میرا اللہ ہے. مگر جنہوں نے ان کا ذکر بلند کیا نا. دوسری بات یہ کہ ربا، آپ چائے پیتی ہیں گھر میں، آپ کافی بھی پیتی ہیں، وہ چائے کی پتی جو ہے نا وہ اللہ دیتا ہے، وہ گیس اللہ دیتا ہے، وہ پانی وہ دیتا ہے، وہ چینی وہ دیتا ہے، مگر وہ نیچے ادھر کے چائے نہیں بنائے گا آپ کے لیے، اللہ ہے وہ. ہم سب جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے احساس کے اندر ہے تو ہم سب جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اتنے خوبصورت اسٹوڈیو میں وسیلے کی بات کر رہا ہوں، آپ جو ہے نا اور میں، ہم دونوں اگر اندر آتے تو کیا یہ کیمرے کی یہ سیٹنگ، یہ مائک کی سیٹنگ ہم کر سکتے تھے؟ تو یہ کوئی ہمارے خدا تھوڑی ہو گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزوں کو آسان کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہے نا. یہ ہماری زندگی آسان کریں گے، کوئی ان کی زندگی آسان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی روشنی بھر دے گا. کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ اپنی پروموشن کے لیے کر رہی ہیں تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور اگر میں اپنی کسی چیز کی پروموشن کے لیے، اور اپنی بات ہے، اپنی چیز ہے کیا؟ ہمارے پاس نہ سوچ اپنی، نہ خیال اپنا، نہ علم اپنا. یہ جو میرا اورے کا علم ہے، کیا میرے باپ نے مجھے انجیکشن میں دیا تھا؟ نہیں دیا، میرے اللہ نے دیا. تو جو سب کچھ اس کا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم جو ہے نا صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے چنا. تو حسد بھی تب ختم ہوگی، اور یہ لوگوں کے ساتھ بھی. ہاں، رانگ نمبر دیکھیں آتے رہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ MBBS میں رانگ نمبرز نہیں ہوتے؟ اور یہاں پہ کوئی کمپاؤنڈر ہوتا ہے، جب وہ جاتا ہے VRD چیک نمبر 22 میں، تو وہاں پہ وہ ڈاکٹر صاحب کراتا ہے، وہ اپنے بیٹھک میں کلینک کھول لیتا ہے، وہ دے مار 4.5 لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کچھ عرصے بعد اس کو ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ 2 نمبر کے پاس بھی چلے جائیں، 3 نمبر کے پاس بھی چلے جائیں، مگر آپ خود 1 نمبر ہونا، آپ کی رسائی اللہ سے ہو جائے گی. کیا بات ہے. آپ کو کوئی 1 نمبر کیا، آپ کسی کے پاس، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں. ان سے زیادہ کوئی 1 نمبر ہے؟ میرا اللہ تعالیٰ کا بیسٹ ہے، ان سے بیسٹ بک دیکھے. وہ کہتا ہے میرا جس خالق کا نام، جو خالق اپنے نام کے ساتھ کسی مخلوق کے نام کے ساتھ جوڑے تو سوچے کہ اس کا کیا مرتبہ ہوگا. تو انہوں نے بھی سب کو نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ ہدایت وہ اس کو اللہ تعالیٰ دے گا جو کچھ آئے گا. میں نے اپنی زندگی میں نا بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو ہدایت سے دور ہوتے ہوئے دیکھا، اور میں نے بڑے معصوم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑتے ہوئے دیکھا. کیا بات. تو وہ ہم نے اس پہ نہیں سوچنا کہ کون 1 نمبر ہے، کون 3 نمبر ہے. ہم نے اپنے اندر کی غلاظت صاف کرنی ہے، ہمیں خیر ملتی رہے گی.